شادی کی پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے بتایا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے، اسی لیے ان کی پہلی بیوی بھی انہیں چھوڑ گئی۔ خیر، میں نے اپنی قسمت کا لکھا سمجھا، مگر شادی کے 4 ماہ بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں، جسے سن کر میرے شوہر آگ بگولا ہو گئے۔ میری ساس نے سمجھایا کہ پیدائش ہو لینے دو، بچے کو دیکھ کر ہی پتہ چل جائے گا۔ پیدائش کے بعد جیسے ہی میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ جس خاتون کی زندگی کے متعلق ہے، میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرے والد صاحب اسکول ٹیچر تھے۔ چھٹی کے بعد ان سے کچھ لڑکے گھر پہ ٹیوشن پڑھنے آیا کرتے تھے۔ انہی میں فیضان بھی تھا، جو ان کی کلاس کا سب سے لائق اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ باقی سب مضامین میں اچھا، مگر ریاضی میں ذرا سا کمزور تھا، لہٰذا میرے ابو اسے بہت توجہ سے پڑھاتے، کیونکہ باقی سب مضامین میں وہ نمبر 1 تھا، اور اس کے اچھے نمبروں سے گویا میرے والد صاحب کی عزت کو 4 چاند لگ جانے تھے۔ ایک روز باتوں باتوں میں اس نے ابو کو بتایا کہ وہ اپنے سوتیلے چچا کے گھر رہتا ہے اور بڑی مشکل سے تعلیم جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس کی چچی اسے اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی، وہاں مشکل ایک وقت کھانا دیتی ہیں۔ اسکول ٹائم کے بعد اس سے سارا وقت کام کراتی رہتی ہے۔ مجھے گھر میں وقت نہیں ملتا کہ اچھے سے پڑھائی کر سکوں۔ والد صاحب نے اس کے چچا کو اسکول بلا کر کہا کہ اگر آپ اپنے بھتیجے کو امتحان ہونے تک میرے سپرد کر دو تو یہ کلاس میں ہی نہیں، بورڈ کے امتحان میں بھی پوزیشن لا سکتا ہے۔ ماشاء اللہ، ایسا ذہین بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بس اسے توجہ کی ضرورت ہے، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ بس اس کے چچا نے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ وہ تو شاید خود اپنے اس یتیم بھتیجے سے گلہ خلاصی چاہتے تھے۔ اسی طرح فیضان ہمارے گھر رہنے لگا۔ ہم 2 بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہ تھا۔ میری ماں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ والد صاحب نے اس کی پڑھائی پر خاطر خواہ توجہ دی اور وہ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن لایا، جس سے نہ صرف سارے ڈویژن میں پاکستان کا نام روشن ہوا، بلکہ والد صاحب کو خوب ستائش ملی کہ ان کے شاگرد نے پورے ڈویژن میں اول پوزیشن لی تھی۔ اس کامیابی سے بابا جان اور فیضان دونوں کا حوصلہ بڑھا۔ اس کے بعد فیضان نے تعلیم کو ہی اپنا نصیب العین بنا لیا اور وہ آگے ہی آگے کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا چلا گیا۔ وہ دوبارہ اپنے چچا کے گھر نہ گیا، بلکہ ہمارے گھر ہی رہتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کرنے لگا۔ اب وہ ہر وقت بس اپنے کمرے میں بیٹھا لکھتا پڑھتا رہتا تھا۔ ان دنوں اس نے گھر سے باہر جانا بھی بالکل موقف کر دیا تھا۔ میں کالج کی تعلیم کے بعد اب گھر ہی ہوتی تھی اور گھر کے کام کا جو میں امی کی مدد کیا کرتی تھی۔ ان دنوں امی اکثر بیمار رہنے لگی۔ میری چھوٹی بہن کالج چلی جاتی اور والد صاحب اپنی ڈیوٹی گئے ہوتے۔ گھر میں امی اور فیضان رہ جاتے۔ وہ کتابوں میں کھو اور میں اکیلی سخت بور ہوتی تھی۔ سچ کہوں تو مجھے فیضان بہت اچھا لگتا تھا۔ تبھی میں موقع پا کر بیٹھک میں جا گھستی اور فیضان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ اس طرح اس سے بھی مجبوراً میری جانب متوجہ ہونا پڑتا تھا۔ وہ ایک با تمیز، محنتی اور خوبرو نوجوان تھا اور مجھے دل کی گہرائیوں سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میرے والد صاحب کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ وہ میری شادی اپنے اسی ہونہار اور لائق شاگرد سے کریں، لیکن یہ سب تو تقدیر کے کھیل ہوتے ہیں، کب کیا ہو جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ انہی دنوں اوکاڑا سے میری خالہ ہمارے پاس آئیں اور امی سے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا۔ والدہ کو اپنی بہن سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے جواب دیا کہ رشتہ آپ ہی کو دوں گی، لیکن پہلے آپ کا بیٹا کوئی ملازمت تو حاصل کر لے یا کسی روزگار پر ہی لگے، تب ہی شادی اور رشتے کی بات کر سکتے ہیں۔ میرے دل میں تو فیضان بسا تھا، لیکن جب اس نے بات کرتی تو وہ کہتا، اگر تم مجھے خود خواہ ادھر ادھر کی باتوں میں نہیں لگاؤ گی اور دل جمی سے پڑھنے دو گی تو میں مقابلے کا امتحان پاس کر سکوں گا، تب ہی تم سے شادی ہو سکے گی، کیونکہ میں کسی قابل ہو کر تمہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
अभी मेरा ध्यान पढ़ाई से मत हटाया करो। देखो मेरी बात समझो, इसी में हम दोनों की भलाई है। इसके इल्तिजाम में इस मिन्नत को मैं गिरा से बांध लेती। इससे बात करने को जी चाहता भी तो मैं उसे डिस्टर्ब ना करती। जब कभी इससे बातें करने का मौका मिलता भी तो फिर भी मैं इसके सामने ना जाती, ताकि वो यकसुई से अपने मकसद हासिल कर सके। हम दोनों ही अपने आप से लड़ रहे थे। दोनों मोहब्बत के रे गुजर में सब्र तहमुल का कश्त काट रहे थे। ताहम मोहब्बत का जज्बा हमारे दिल में जा गुजर हो चुका था और हमारी मंजिलें करीब ही थी। बिला आखिर फैज़ान ने मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया। मेरे वालिद साहब की खुशी दीदनी थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई बाप अपनी हकीकी औलाद की कामयाबी पर खुश होता है। वो भी बाग बाग थे। वो हर एक से फ़ख्र से कहते, देखा मेरी मेहनत रंग ले आई। मैंने तो इस लड़के में पहले दिन से ही वो जौहर पा लिया था कि अगर इस पौधे की आबियारी ठीक तरह से की जाए तो ये एक दिन समर लाएगा। आज इसकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत समर ले आई है। फैज़ान ने मुकाबले का इम्तिहान अच्छी पोजीशन में पास किया था और अब वो एक आला ऑफिसर के ओहदे पर फाइज होने वाला था। इन दिनों वो ट्रेनिंग कर रहा था कि अचानक हमारी खाला ने आकर मेरे दिल पर एटम बम गिरा दिया। इनके साहबजादे को नौकरी मिल गई थी। इसने एम.एड करने के बाद एक गवर्नमेंट स्कूल में बतौर टीचर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और अब खाला मिठाई के डब्बे के साथ अम्मी को ये वादा याद दिलाने आई थी कि मेरा लखते जिगर बरसरे रोज़गार हो गया है। तुमने आलिया का रिश्ता देने का वादा किया था, तो अब वादा वफा करने का वक्त आ गया है। अभी खाला हमारे घर में ही क़याम पज़ीर थी कि अम्मी ने वालिद साहब से मेरे और एहसान के रिश्ते की बात की। वालिद साहब ने कहा कि फैज़ान का रिश्ता मेरी नज़र में सबसे बेहतर है, लिहाजा तुम अपनी बहन को जवाब दे दो। अम्मी बोली, क्यों जवाब दे दूँ? वालिद साहब ने कहा, क्योंकि फैज़ान हमारे घर में पला बड़ा है और इसका मुस्तकबिल एहसान से कहीं ज़्यादा रोशन है। वालदा तो हर सूरत अपनी बहन को मेरा रिश्ते देने की ठान चुकी थी, लिहाजा कहने लगी, वाह, अपनों को छोड़कर गैरों की तरफ देखे। फैज़ान को हमने रहम करके अपने घर रख लिया था। वो ठीक है कि इसने मेहनत की और आपको मायूस नहीं किया, और मैं सिर्फ इस वजह से इसको अपने भांजे पर तरजीह नहीं दे सकती। मेरी आपा दर पर रिश्ता लेकर आई बैठी हैं, इनको मायूस नहीं करना चाहती। अभी हमारी छोटी बेटी रहती है। आयला का रिश्ता हम फैज़ान से कर सकते हैं। यूँ अम्मी ने वालिद साहब को कायल करके मेरा रिश्ता अपने भांजे से तय कर दिया। फैज़ान अभी ट्रेनिंग मुकम्मल करके ना लौटा था कि एक दिन मुझे पता चला मेरी शादी एहसान से तय हो रही है। मुझे बेहद सदमा हुआ, जबकि एहसान के मुकाबले में फैज़ान कहीं गुना बेहतर था। फिर ये कि मैं फैज़ान को अपने दिल में अरसे से बसा चुकी थी, चाहती थी कि मेरी शादी इसी से हो। मगर हमारे यहाँ लड़की की मर्ज़ी कब देखी जाती है। यूँ मेरी रोते धोते एहसान से शादी हो गई। मुझे अपनी शादी एहसान से हो जाने की ज़रा खुशी ना थी, बल्कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। मेरे दिल ने तो इस शादी के बंधन को कबूल ही नहीं किया। शादी के बाद कई दिन तक छुप छुप कर रोती रहती थी। फैज़ान को भी मेरा एहसास के साथ शादी हो जाने का बहुत अफसोस था। मैं शादी करके लाहौर से ओकाड़ा चली गई थी। जब मैं कह जाती, फैज़ान मुझे उदास और परेशान मिलता। मैं भी उसे उदास देखकर पुरानी यादों में खो जाती। घर जाती तो दिल वहाँ ना लगता। यही जी करता कि उम्र भर मेके में ही रह जाऊं। मेरी शादी के बाद वो मुझसे ज़्यादा बात ना करता था, लेकिन मेके में रहकर मैं इसको देख तो लिया करती थी। उसे देखकर ही मेरे दिल को सुकून मिल जाता था। एक रोज़ जब वो ऑफिस से घर आया तो मुझे अपने कमरे में खुद से बातें करते और सिसकियाँ लेकर रोते पाया। मेरे पास आकर पूछने लगा, क्यों रो रही हो आलिया? मैंने कहा, फैज़ान, क्या तुम नहीं जानते मैं क्यों रो रही हूँ? कहने लगा, हाँ जानता हूँ,
کہ تم اپنے گھر میں خوش نہیں ہو۔ اگر ایسے ہی اذیت میں رہتی رہو تو پھر احسان سے طلاق لے لو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ لیکن اگر شوہر کے ساتھ خوش رہ سکتی ہو تو میں تمہیں یہی کہوں گا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو اور میرے ہوتے ہوئے میکے مت آیا کرو۔ میں بھی تمہارے سامنے نہیں آؤں گا تاکہ اپنے گھر میں دل لگا سکو۔ میں نے شکستہ دل سے کہا، اس طرح خوش رہنا میرے بس کی بات نہیں ہے فیضان۔ اب میں کسی بھی جگہ کہیں بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ میں یہ بے چینی کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس پر وہ خاموش ہو گیا۔ بس اتنا کہا کہ تمہارے والدین کے مجھ پر بہت احسانات ہیں اور میں ان کے احسانات کبھی نہیں بھلا سکتا۔ میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتا۔ سوچا ہے اب جب تم میکے آؤ گی تو میں گھر کے بجائے ہوٹل چلا جایا کروں گا۔ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن میرے دل کے چین اور سکون کو بھی ساتھ لیتا گیا۔ اس کے بعد میں اس قدر مضطرب رہنے لگی کہ مسکرانا تک چھوڑ دیا۔ اب میں سسرال میں اپنے شوہر سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، نہ ہی گھر کھانا کھاتی۔ گھر کا سارا کام ساس اور نندیں کرتی۔ میں کسی کام میں دلچسپی نہ لیتی تھی۔ کہیں کہیں دن میں ان تینوں سے ہم کلام ہی نہ ہوتی تھی۔ آخر تنگ آ کر میرے اس رویے کی شکایت احسان نے میری امی سے کر دی۔ فیضان اب بھی ہمارے گھر پر ہی رہتا تھا، کیونکہ والد صاحب نے اس کو بیٹا بنایا تو پھر کہیں جانے نہ دیا تھا۔ وہ کہیں اور جانے کا کہتا تو ابو اداس ہو جاتے تھے۔ میرے والد کو ہمارے دلی معاملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ حیران تھے کہ میں اپنے سسرال والوں کے ساتھ اچھی طرح کیوں نہیں رہتی۔ میری ساس میری ماں کی سگی بہن تھی۔ وہ میرے رویے سے اتنی پریشان ہوئی کہ آخر ایک روز میری امی کے پاس آ کر رونے لگی کہ میں تو بہت چاہ سے بانجی کو بیاہ کر لے گئی تھی، مگر وہ تو ہمیں کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ تب والدہ مجھے خدا کے واسطے دیتی کہ عالیہ تمہیں آخر ہو کیا گیا ہے، تم ایسی تو نہ تھی، خدا کے لیے ایسا نہ کیا کرو، آخر تم ایسا کیوں کرتی ہو۔ وہ مجھے سسرال والوں سے اس نے سلوک کی ہدایتیں کرتی، فریاد کرتی کہ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے میرا اور بہن کا رشتہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ سوچا تھا کہ رشتہ کر کے ہم بہنیں آگے بھی جڑی رہیں گی، مگر تمہاری حرکتوں سے تو ہمارا جینا حرام ہو گیا ہے۔ تمہارا شوہر شریف انسان ہے، میں اچھے سے جانتی ہوں کہ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں دیتا، پھر آخر تم کیوں ایسا کرتی ہو۔ مگر میں کیا جواب دیتی کہ ماں تیری ہی تو یہ کیا دھرا ہے، بہن کی محبت میں تم نے ہم دو دلوں کا سکون اجاڑ دیا ہے۔ میری نند کی ایک سہیلی تھی جو اکثر ہمارے گھر آتی، رفتہ رفتہ میری بھی اس کے ساتھ اچھی بننے لگی۔ ایک روز اس کے سامنے میں نے خالہ سے بدتمیزی کی۔ خالہ رونے لگی۔ ماہین کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ اس نے ایک روز میرے کمرے میں آ کر مجھے قسم دی کہ مجھے دوست سمجھ کر بتاؤ، آخر تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو، جبکہ یہ سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ تمہارا کس قدر خیال رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تمہاری کہی ہوئی کوئی بھی بات یہاں کسی سے نہیں کہوں گی۔ میں نے اس پر اعتبار کر لیا اور اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا، اس وعدے پر کہ میرا راز کسی پر ظاہر نہیں کرے گی۔ تاہم جو کچھ میں نے اسے بتایا، گھر جا کر اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ماہین کا شوہر احسان کے ساتھ ایک ہی اسکول میں ڈیوٹی کرتا ہے اور دونوں کی اچھی بنتی ہے۔ ایک دن احسان نے اس سے اپنی پریشانی بیان کی تو اس نے احسان کو آگاہ کر دیا کہ تمہاری بیوی نے میری بیوی کو بتایا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے زبردستی تم سے شادی کروا دی، جبکہ وہ فیضان سے محبت کرتی ہے اور اسے سے شادی کرنا چاہتی تھی، جو شاید اس کے گھر رہتا ہے اور تمہارا خالو کا منہ بولا بیٹا بنا ہوا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اب بھی اسی کو دل سے چاہتی ہے اور یہ شادی اور احسان سے نبھاؤ
صرف اس کی مجبوری ہے، وہ فیضان ہی کی خاطر میں کہ میں اتنا عرصہ رہتی ہی، اور شاید وہ تم سے طلاق لے کر فیضان سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور فیضان بھی یہی چاہتا ہے۔ اسی لیے ہی وہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہے تاکہ تم از خود اس کو چھوڑ دو۔ اب میں باحیثیت دوست اپنی بیوی سے صحیح باتیں سننے کے بعد تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اگر یہ عورت جو تمہاری بیوی ہے اور محبت کی خاطر تم سے چھٹکارا پانا چاہتی ہے تو تم اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ایسی عورتیں کبھی اپنے مقصد کے حصول کے لیے بہت خطرناک بھی ہو جایا کرتی ہیں۔ تم بھی ٹی وی پر نیوز چینلز پر آئے روز کے واقعات تو دیکھتے ہی ہو۔ ایسی بیویاں بعض اوقات جان کی دشمن بن جاتی ہیں، اور میں تمہیں بتا دوں کہ یہ عورت تم سے کبھی محبت نہ کر پائے گی، چاہے تم اس پر جان لٹا دو۔ غرض اس آدمی نے احسان کو ایسا ڈرایا کہ انہوں نے گھر آ کر سچ مچ مجھے طلاق دے دی۔ میں وقتی طور پر کچھ دیر کو اگرچہ رنجیدہ ہوئی مگر دل سے خوش تھی کہ میری مشکل آسان ہو گئی تھی۔ مجھ پر کوئی الزام بھی نہ آیا اور من کی مراد بھی بھر آئی، مگر میرے والدین پر ضرور قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں تو اسی انتظار میں تھی کہ جلد سے جلد فیضان گھر آئے تو اس کو خوشخبری سنا دوں کہ احسان نے مجھے طلاق دے دی ہے اور ہم اپنا نیا جہان آباد کر سکتے ہیں۔ وہ ان دنوں اسلام آباد میں تھا۔ ہفتے بعد آیا اور جب میری طلاق کا سنا تو سناٹے میں آ گیا۔ میں خوشی خوشی ہنستی مسکراتی اس سے ملی تھی، مگر اس نے خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے کہا، یہ تم نے کیا کیا اور اب خوش بھی ہو رہی ہو؟ افسوس ہے عالیہ کہ تم نے اپنے والدین کے دکھ اور تکلیف کا بھی خیال نہ کیا۔ شریف گھر کی بیٹیاں طلاق نہیں دیا کرتی، جو مقدر تھا اس کے ساتھ سمجھوتہ کرنا ہی عقل مندی تھی۔ اس کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے ایک بار مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اگر تمہیں طلاق ہو جائے گی تو میں تم سے شادی کر لوں گا، اور آج وہ کیا باتیں کر رہا تھا۔ اس کا روکھا پھیکا لہجہ دیکھ کر میں تو جیسے پتھر کی ہو گئی، میرے اندر کی دنیا ہی بھسم ہو گئی کہ جیسے مجھ پر بجلی گر گئی ہو۔ اب پتہ چلا کہ محبت سے بڑا اس دنیا میں اور کوئی فریب نہیں، کیونکہ مجھے علم نہ تھا کہ والدین نے عائلہ کا رشتہ فیضان سے کرنے کی ٹھان لی ہے۔ جب میں طلاق لے کر میکے آ گئی 2 ماہ بعد مجھے اس بات کا علم ہوا، اور پھر یہ حقیقت مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی، اور اب فیضان کے روکھے رویے کا مطلب بھی اچھے سے سمجھ میں آیا تھا۔ اس کے بعد تو میرا جی چاہا کہ کچھ کھا کر مر جاؤں، مگر کچھ کھانے کا بھی ہوش کہاں رہتا ہے۔ 1 سال یوں ہی گزر گیا۔ میں باہر جاتی تو دنیا بے بائنے لگتی، اور گھر میں رہتی تو بہن کی شکل دیکھنے کو دل نہ کرتا۔ جب فیضان گھر آیا ہوتا میں بہانے سے گھر سے باہر نکل جاتی، کچھ خریدنا نہ ہوتا پھر بھی شاپنگ پلازا پر پھرتی رہتی۔ ایک روز شاپنگ پلازا میں میری ملاقات اسی پلازا کے مالک کے بیٹے فائز سے ہو گئی۔ اس نے کہا کہ آپ کو اکثر یہاں دیکھتا ہوں، لیکن آپ کچھ خریدتی تو ہے نہیں۔ جو لینا چاہتی ہیں اگر شاپنگ سینٹر میں موجود نہیں ہے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو باہر سے منگوا دیتا ہوں۔ جو مجھے درکار ہے وہ آپ کہاں سے منگوا کر نہیں دے سکتے؟ وہ کہنے لگا، بتا تو دیں آپ کو کس شے کی تلاش ہے۔ میں وہاں سے چپ چاپ آ گئی۔ اب روز یہ ہونے لگا کہ جیسے اس نوجوان کی آنکھیں مجھے ہی تلاش کرتی تھی۔ میں بھی تو فیضان کے غم سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ یوں رفتہ رفتہ ہماری دوستی ہو گئی کہ اس کو ہر لمحہ میرے آنے کا انتظار رہنے لگا تھا۔ میں بھی ہرے بھرے درخت سے ٹوٹی ہوئی ایک شاخ کی طرح تھی۔ میرے بھٹکے ہوئے ذہن نے اس کا عارضی سہارا تلاش کر لیا۔ اب میں فائز کے ساتھ گھومنے پھرنے لگی۔ وہ میرے قریب آنا چاہتا اور میں اس سے شادی کے لیے اصرار کرتی کہ پہلے مجھ سے شادی کرو۔ آخر ایک روز مجھے اس نے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور مجھ سے شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بغیر شادی کے محبت دے سکتا ہے۔ بس اس دن سے میرے دل نے اس سے منہ پھیر لیا۔ بامشکل میں نے خود کو تھاما۔
گھر سے بے مقصد نکلنا بند کر دیا، بلکہ خود کو جیسے اپنے کمرے میں بند کر لیا۔ مجھے نہیں معلوم فیضان نے دل سے میری بہن کا رشتہ قبول کیا تھا یا میرے والد کے بڑھاپے پر احسان کیا تھا، کیونکہ وہ ان سے محبت اور عزت و احترام کے رشتے سے بن چکا تھا اور اس رشتے کو کسی قیمت پر پامال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دل سے میرے والدین کو ماں باپ کا مقام دیا کہ جنہوں نے انتھک محنت کر کے اس کی زندگی بنائی تھی اور اسے فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا تھا۔ امی میری دل جوئی کرتی مگر میں پرواہ نہ کرتی۔ ان کی سمجھ میں نہ آتا کہ یہ سب کیوں ہوا اور مجھے کیا مسئلہ ہے۔ میں بہن کی خاطر دل کا معاملہ کسی پر ظاہر نہ کرتی تھی، کیونکہ میری بہن اس رشتے پر بہت خوش تھی اور اس پتھر دل فیضان کو تو میں سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ خوش ہے یا نہ خوش ہے، مجبور ہے، یہ باوفا ہے یا بے وفا ہے۔ اس نے خود کو خاموشی اور سنجیدگی کے نہ ٹوٹنے والے پتھریلے خول میں بند کر لیا تھا۔ عائلہ خوشی خوشی اپنی شادی کے ملبوسات سلوا رہی تھی۔ فیضان اپنی ساری تنخواہ لا کر والد صاحب کے ہاتھ پر رکھ دیتا تھا۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی نہ خریدتا تھا، امی ہی اس کے بھی کپڑے خریدتی تھی۔ شادی کے بعد وہ دونوں بہت امن و سکون کی زندگی گزار رہے تھے۔ امی ابو بھی خوش تھے کہ فیضان ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا ہے، مگر میں آج بھی ماضی کے اس زخم کو بھلا نہیں سکی تھی۔ وہ پھولوں کی سیج پر اور میں کانٹوں پر چپ چاپ خاموشی کی آگ میں جلتی رہتی تھی۔ سوچتی ہوں کہ اس وقت حقیقت کو کیوں نہ تسلیم کر لیا، جبکہ شوہر نے کبھی مجھے شکایت کا موقع بھی نہ دیا تھا۔ میں نے تقدیر کے لکھے کو اپنی بدسلوکی کے تیروں سے گھائل کر ڈالا، مگر اپنے دل کے لہو سے بھی اپنی قسمت کی مانگ کو نہ سنوار سکی۔ یوں بے تعبیر خوابوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لی۔ احسان بہت اچھے اور نیک انسان تھے، میری قدر کرتے تھے۔ خیر 2 سال بعد ایک روز میری بھی قسمت جاگی اور والدین نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دی۔ میری شادی مجھے کامیابی معلوم ہوئی اور میں نے خود کو ایک خوشحال زندگی کا حصہ بنتے دیکھا۔ میرے شوہر حارث ایک سنجیدہ اور مخلص انسان تھے۔ وہ مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں بھی اب ہر صورت اپنا گھر بسانا چاہتی تھی کہ آگے ہی میری عمر کافی ہو چکی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو عزت دیتے اور وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ جیسے وقت گزرتا گیا ایک عجیب سی خاموشی ہمارے رشتے میں سریت کرتی جا رہی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد میرے شوہر نے مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے۔ ان کی پہلی بیوی بھی شادی کے 4 سال بعد اسی وجہ سے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی کہ میں نے تم سے یہ بات چھپائی۔ خیر دکھ تو مجھے ہوا، پر ان کی محبت پا کر میں مطمئن تھی کہ چلو اولاد نہ سہی، شوہر تو مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں احسان والی غلطی دوبارہ نہیں دہرانا چاہتی تھی۔ لہٰذا میں نے ان کا پردہ رکھنے کی ٹھان لی اور والدین کو کچھ نہ بتایا۔ شادی کے 4 ماہ بعد مجھ پر انکشاف ہوا کہ میں حاملہ ہوں۔ یہ خبر سن کر میرے دل میں ایک حیرانگی اور اضطراب کا طوفان سا مچ گیا، کیونکہ مجھے میری ساس سے بھی حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ حارث باپ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے بھی مجھ سے رو رو کر التجا کی کہ اپنے والدین کو نہ بتانا۔ لہٰذا پہلے میں نے یہ سوچا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن بعد میں جب میں قریبی کلینک چیک اپ کے لیے گئی تو وہاں موجود ڈاکٹر نے بھی اس خبر کی تصدیق کر دی کہ میں واقعی حاملہ ہوں۔ میرا دل ایک طرف خوش ہوا تو ساتھ ہی دوسری طرف کانپنے بھی لگا کہ کیا حارث نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا؟ سچ کیا تھا تو یہ بچہ حارث کا کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن حقیقت یہ بھی تھی کہ اس کے علاوہ بھی یہ کسی کا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی معجزہ ہوا ہو۔ میں نے خوشی خوشی ساس کو بتایا، مگر وہ جیسے سکتے میں آ گئی اور انہیں کوئی خوشی نہ ہوئی۔ جب حارث کو میرے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو وہ حیرت اور غصے سے بھڑک اٹھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
انہوں نے مجھے طلاق دینے کی دھمکی تک دے دی۔ میں حیران تھی کہ میں ان کے نزدیک میرے حاملہ ہونے کا مطلب تھا کہ میں نے ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اور کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے حارث کو یقین دلانا چاہا کہ آپ دوبارہ ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروائیں، یہ بچہ آپ ہی کا ہے۔ اگر حارث کے دل میں شک کی جڑیں گہری ہو چکی تھی، وہ کہتے کہ یقیناً تم اپنے سابقہ شوہر سے ابھی بھی ملتی ہو۔ میں اس وقت کی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ وہ میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھے اور مسلسل یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ان دنوں گھر کا ماحول کافی ڈسٹرب تھا۔ بالآخر میرے سسر نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا ہمیں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچے ہونے پر اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کا ہے، یا پھر ہم اس کا DNA ٹیسٹ بھی کروا لیں گے۔ بلکہ تم بھی دوبارہ اپنا چیک اپ کرواؤ، ہو سکتا ہے اللہ نے تم پر کرم کیا ہو۔ ان کی باتوں سے حارث کا غصہ کچھ کم ہوا، لیکن ان کا شک ختم نہیں ہو سکا۔ یہ وقت میرے لیے ہر لمحہ کرب کا باعث تھا۔ میں نے شوہر کی نظروں میں ہر وقت اپنے لیے بے اعتمادی دیکھی۔ وہ یہ بچہ میرے پہلے شوہر کا ہی سمجھتے کہ میرا اب بھی اس سے رابطہ ہے۔ میں سوچتی کہ قسمت نے مجھے کسی نفسیاتی مریض کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ میں شادی ہی نہیں کرتی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، مگر پھر بھی مجرم ٹھہرائی جا رہی تھی۔ 9 ماہ بعد بالآخر وہ دن آیا جب میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ جب میں نے پہلی بار اپنے بیٹے کو دیکھا تو میرے آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب میرا بیٹا 10 دن کا ہوا تو اس کے نقوش زیادہ واضح ہوئے۔ جو رشتہ دار آ کر بچہ دیکھتا تو کہتا یہ تو چچا پر گیا ہے۔ حارث یہ سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے۔ میرا بیٹا حارث کے چھوٹے بھائی حسن سے بے حد مشابہ تھا۔ اس کی ناک اور آنکھیں بالکل حسن جیسی تھی۔ اب انہوں نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا کہ بچے کا تعلق حسن سے ہے۔ تم میری پیٹھ پیچھے حسن کے ساتھ گل کھلاتی رہی ہو۔ اس شکی مزاج انسان نے میرا جینا دو بھر کر دیا۔ ساس سسر اسے سمجھاتے مگر وہ اپنے شک پر قائم تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں حسن کو اپنے بھائی کی طرح ہی سمجھتی تھی، اور میرے بچے کی شکل کا اس پر ہونا ایک اتفاق تھا کہ بچے اپنے خاندان پہ ہی تو جاتے ہیں۔ میں حیران تھی کہ انہوں نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ باپ نہیں بن سکتے، مگر اب انسان کا شک حد سے زیادہ بڑھ گیا کہ اس کے بھائی تک بھی بات پہنچ گئی کہ وہ اس بچے کو اس سے جوڑ رہے ہیں۔ اس نے اپنے بھائی کو قسم اٹھا کر یقین دلوانے کی کوشش کی کہ بھابھی بے قصور ہے، آپ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروائیں، مگر وہ انسان کسی کی نہ سنتا۔ بالآخر میں نے بھی تنگ آ کر اس سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا کہ ایسے نفسیاتی انسان سے اپنے مرض میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک روز اس نے مجھے طلاق دے ہی دی۔ میں نے والدین کو بتایا کہ اس کے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یوں میں ایک بار پھر سے اجڑ کر ماں باپ کی دہلیز پر آ گئی اور ساتھ میں مفت کی بدنامی بھی ہو گئی۔ ساس سسر نے کافی بیٹے کو سمجھایا، مگر وہ انسان غصے میں اس قدر پاگل ہو جاتا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی دن میرے بیٹے کو ہی اٹھا کر باہر نہ پھینک دے۔ لہٰذا ایسے انسان سے علیحدگی ہی بہتر تھی۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کی۔ 2 سال بعد ایک رشتہ دار سے پتہ چلا کہ حارث پر پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ ان کے والدین انہیں گھر میں بھی کمرے میں بند کے رکھتے ہیں۔ اس کی پہلی بیوی بھی اس کے شک کی بدولت اسے چھوڑ گئی تھی کہ وہ اسے بھی کہتا تھا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اور میں اس کے والدین پر بھی حیران تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے مرض کو جانتے ہوئے بھی کیسے کسی دوسری لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے بارے میں سوچ لیتے تھے۔ شاید کہ وہ بیٹے کی وجہ سے مجبور تھے، شاید شادی کی خوشی میرے نصیب میں ہی نہ تھی، یا پھر مجھے احسن اور اس کے گھر والوں سے برا سلوک کرنے کی سزا ملی تھی، مگر میں نے تو اس کے باوجود کچھ نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر لڑکی کو
لڑکی کو ایسے نفسیاتی قسم کے مردوں سے بچائے اور ان کے نصیب اچھے کریں۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔